پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پختگی دین اور صبر و استقامت کے ضمن میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا جو ان علیہ السلام کی شخصیت کا حصہ بن کر رہتی دنیا تک کے لیے ضرب المثال بن گیا۔ ان کے صبر و شکر کی قرآن کریم نے مدحت کی اور ان کی کمال صبر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ فرمایا ترجمہ، بے شک ہم نے ان علیہ السلام کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ الانعام میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ سورہ الانبیاء اور سورہ سعاد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و عالم، صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، چنانچہ مفسرین و مورخین کا زیادہ تر انحصار ان اسرائیلی روایات پر ہے جو توریت کی صحیفہ سفر ایوب علیہ السلام میں درج ہے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سے مجسم شکایت اور مصیبت میں بار بار فریاد و التجا کرنے والے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے انہیں اللہ کا بڑا صابر و شاکر بندہ قرار دیا۔ دراصل اللہ کی کتاب توریت میں یہودیوں کی جانب سے اس قدر مبالغہ آمیزی کر دی گئی ہے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کے بجائے من گھڑت قصے کہانیوں کا مجموعہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت قصہ ایوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام و زلیخا کے قصے کی طرح ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کیا گیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شیطان کا رنج و ایذا پہنچانا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شدید بیماری کے سبب آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج و دکھ پہنچایا ہے۔ بعض مفسرین نے شیطان کے رنج و دکھ پہنچانے کی بات کو توریت کی صحیفہ سفر ایوب علیہ السلام میں بیان کردہ ایک خود ساختہ واقعے سے منسلک کر دیا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو قصص الانبیاء میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو بہت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، آپ علیہ السلام کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ محققین و مفسرین نے اوپر بیان کردہ قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان نے آپ علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا ہو۔ قصہ القرآن، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 87۔ پیغمبرانہ آزمائش۔ مفسرین و مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر و کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت، محلات و جائیداد، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ
اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ علامہ حافظ حماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی، اور جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہ رہا سوائے دل و زباں کے، جس سے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایت صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر ان علیہ السلام کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہمنشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا گیا۔ سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا سوائے ان کی ایک بیوی کے، جو دن رات ان علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ جب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی اور تمام عزیز رشتہ دار دوست احباب نے منہ موڑ لیا، تو بھی اس صالح خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت و نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئی۔ روایت میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے ابلے پڑ گئے تھے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پھٹے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس بیماری میں مبتلا فرمایا اس کی نوعیت سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ جسم میں کیڑے پڑ جانا یا گوشت کا جھڑنا اسرائیلی روایات کا حصہ ہے جس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے، واللہ عالم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید تکلیف کی پیش نظر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دے گا۔ جواب دیا، میں 70 برس تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ قصہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 308۔ شیطان طبیب کے روپ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب شکل میں ان علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، اور میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا، بھلی مانس، وہ طبیب کے روپ میں شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 قمچیاں ماروں گا۔ دراصل آپ علیہ السلام کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان علیہ السلام کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ان علیہ السلام کی اہلیہ سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو ظاہراً موجب شرک تھے، گویا کہ تعویل سے شرک نہ ہو۔ یہ ایک واقعہ بھی ازالہ مرض کے لیے دعا کا باعث بنا۔ معارف القرآن 520 آسمان سے تصدیق۔ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں آزمائشیں گھیرے رہیں، پھر انہیں قریب والے دور والے سب چھوڑ گئے سوائے ان 2 شخصیات کے جو آپ علیہ السلام کے خاص بھائی تھے۔ وہ آپ کے پاس صبح و شام آتے تو ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا، تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم شاید ایوب علیہ السلام جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو، انہیں 18 سال ہو گئے ہیں، ان کی بیماریاں دور نہیں ہوئی اور اب تک اللہ نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب ان کی بیماریوں کو دور فرما دیتا۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس شخص سے رہا نہ گیا اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کر بیٹھا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ وہ دونوں ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور ذرا دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی و خیر جانتا تو ان کو اس طرح امراض میں مبتلا نہ کرتا۔
اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی کسی سے نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دست الالتجا بلند کیے، اے اللہ، تجھے علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری، اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی جسے دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیص نہیں رہی، اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق فرما۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر کہا، اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فریاد و التجا کرتے رہے۔ قصص ابن کثیر صفحہ نمبر 309۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایذا، مصیبت و پریشانی ان سے صبر و شکر کے کلمات نہ چھڑوا سکی۔ شکوہ و شکایت اور جزا و فضا صبر کے منافی ہیں، جن کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہم نے قبول کر لی کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا، تو ہم نے کہا کہ اپنے پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرما دیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ 2 چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا، اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل مزید کنبہ عطا کر دیا گیا، لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت سے نواز دیا۔